بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، اساتذہ کی طرف سے ایک عمل بتایا گیا کہ جہاں جس جگہ پر آپ پانی کے لیے کوئی بور یا کنواں کھودوانا چاہتے ہیں تو اس مقام پر پہلے آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 نوافل پڑھنے ہیں. وہ 2 نوافل اور اس عمل کو وہ شخص کرے جو 5 وقت کا نمازی ہو، نیک متقی پرہیزگار ہو، تاکہ اس کنویں میں برکت ہو. سب سے پہلے جس جگہ سے بور یا کنواں کھودنا چاہتے ہیں اس کی نشاندہی کریں، پھر وہیں پر مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں. آپ ان 2 رکعتوں میں کوئی بھی سورت تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد 101 مرتبہ یا کوئی بھی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پورا پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کے پاس بڑی بوتل ہونی چاہیے پانی کی. اب پانی کی اس بوتل کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے. جب تک آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس دوران آپ بوتل کو بند رکھیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس ترتیب سے سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں گے. پھر آپ بوتل کا ڈھکنا کھول کے اس پہ دم کر دیں. پھر بند کرنے کے بعد جیسے کہ آپ دم کریں گے اس کے بعد ڈھکنا بند کریں. اب سورہ یاسین کو 7 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر دم کر دیں. دم کرنے کے بعد پھر آپ بوتل کو بند کر دیں گے. اب سورۃ الملک کو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ اس بوتل پہ دم کر دیں. اب آپ بوتل کو بند کر کے سنبھال کے رکھیں.
اس کے بعد آپ دعا کریں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی دعا پہ آمین کہیں۔ آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، براوی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، جو بھی آپ کی زبان ہے اپنی زبان میں دعا کریں، تو زور زور سے دعا کرنی ہے، اور ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کی دعا پہ آمین کہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے وہاں پہ ہوں گے آپ انہی مقاصد کے لیے دعا کریں گے، اپنی ترتیب سے، کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ دعا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے، یعنی آپ نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے ہی بیٹھے تھے، آپ نے جو صورتیں پڑھی ہیں ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اب وہیں پہ بیٹھے رہنا ہے، چہرہ قبلے کی ہی طرف ہو۔ اب درود شریف جو ہے آپ پڑھنا شروع کریں گے، اس مقام پر شہادت کی انگلی رکھ کے، ٹھیک ہے، جہاں سے بور یا کنواں کھودنا چاہ رہے ہیں وہاں شہادت کی انگلی رکھ کر آپ 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، جو نماز میں پڑھتے ہیں 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ 70 مرتبہ پڑھ کے آپ انگلی اٹھائیں گے، پھر انگلی رکھ کے آپ 70 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ نے انگلی اٹھانی ہے، پھر انگلی رکھ کے آپ 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس عمل کو جمعرات سے آپ شروع کریں گے، طلوع آفتاب کے وقت، ٹھیک ہے، جمعرات سے طلوع آفتاب کے وقت، یا فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے 3 دن کریں گے، اور جس پانی پر آپ نے دم کیا تھا اسی پانی پر آپ دم کریں گے، اور اس پانی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ جیسے آپ نے جمعرات کے دن عمل کیا، جمعے کے دن عمل کیا، پھر ہفتے کے دن عمل کیا، اب اس عمل کے بعد آپ اس پانی کو محفوظ رکھیں۔ جب وہ بور یا کنواں تیار ہو جائے پھر اس پانی کو اس کے اندر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں سے میٹھا پانی آئے گا۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ میرا سامان جانو تن نثار ان کی محبت پر، میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت